Second Amendment Bill 2020 as passed by National Assembly and rejected by Senate in Clause 5 in the proposed Section 6 in the proposed subsection 4. All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think ayes have it. Consequent motion is adopted and the bill is passed. اپوزیشن کی غیر حاضری میں بڑی قانون سازی. پارلیمنٹ نے اینٹی منی لانڈرنگ ترمیمی بل منظور کر لیا. تمام ترامیم مسترد ہونے اور فلور نہ ملنے پر حزب اختلاف کا مشترکہ اجلاس سے واک آؤٹ. انہوں نے استعمال کیا فیٹف کو اپنے جو کرپشن کے کیسز تھے وہ بچانے کے لیے. پھر جب انہوں نے دیکھا ہم بلیک میل نہیں ہو رہا پھر بھی اینڈ میں جا کے پھنس گئے منی لانڈرنگ کے اوپر. پاکستان کا تو انٹرسٹ ہے کہ یہ چوری کیا ہوا پیسہ واپس آئے. انہوں نے اپنی اپوزیشن کا مقصد یہ بنا دیا کہ کسی طرح وہ اس چوری کیے ہوئے پیسے کو بچا لیں. اپوزیشن کو پھر کہتا ہوں جو آپ چاہتے ہیں ملک کے لیے جمہوریت کے لیے ہمارے سے کیا ہے ہم کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہم کرپشن منی لانڈرنگ ترمیمی بل کی منظوری انتہائی اہم. قانون سازی پر اپوزیشن نے بلیک میل کیا. حزب اختلاف رہنماؤں کے مفادات قومی مفادات کے برعکس. یہ صرف اپنی چوری بچانا چاہتے ہیں. منی لانڈرنگ نہیں کی تو پھر ڈر کیوں رہے ہیں؟ کرپشن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. وزیر اعظم کا ایوان میں اظہار خیال. زیادتی واقعات کی روک تھام کے لیے قوانین بنانے کا بھی اعلان. موٹر وے کے اوپر جو سانیہ ہوا اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں ایک بل کی لیجسلیشن کی جس میں عبرتناک سزا ہو. خوف زدہ ہوں لوگ یہ کرتے ہوئے ان کو پتا ہو کہ کسی کی جب وہ زندگی تباہ کریں گے تو اس کے کانسیکوینسز ہیں. تاریخ میں یہ سیاہ ترین دن تھا کہ اسمبلی کی پروسیڈنگز میں جوائنٹ ہاؤس کی پروسیڈنگ میں جو لیڈر دی اپوزیشن ہے اس کو بھی اسپیکر نے بات کرنے کی اجازت نہیں دی. قوم اس کی گواہ ہے. ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر جلد باہمی مشاورت سے اے پی سی میں بھی بیٹھ کے اس کے اوپر ہم انشاءاللہ بات کریں. کوئی این آر او نہیں چاہیے. ملک کے لیے بات کر رہے ہیں. ہماری ترامیم جینوئن تھی. اسپیکر نے بحث ہی نہیں ہونے دی. مشترکہ اجلاس میں رولز کو پاؤں تلے روندا گیا. اسد کیسر نے ریڈ لائن کراس کر لی. باہمی مشاورت سے اگلا فیصلہ کریں گے. شہباز شریف کی گفتگو. وزیر اعظم کے منع کرنے پر ہمیں بولنے کی اجازت نہیں دی گئی. قانون سازی غیر آئینی طریقے سے کی گئی. بلاول بھٹو کا الزام. ہم نے ان کا ووٹ کو چیلنج کیا اور ریکاؤنٹ تک نہیں کیا. ہمیں شک ہے کہ انہوں نے آج ایڈوائزرز کو اپنا ووٹ کی گنتی میں شامل کیا. مطلب ان کا نمبر کم تھا مگر انہوں نے ایڈوائزرز کو کاؤنٹ کر کے اپنے نمبرز کو بڑھایا. اگر یہ نہیں تھا تو پھر ان کو ریکاؤنٹ کرنے میں کیا اعتراض تھا؟ کیا خوف تھا؟ خوف یہ تھا کہ ان کا نمبرز پورا نہیں تھا. ہم اس کو ہر لیول پہ چیلنج کریں گے. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس. اسپیکر کی اجازت. شاہ محمود قریشی نے مخالفت کر دی. بابر اعوان بھی وزیر خارجہ کے حامی. کسی بھی بل کی منظوری میں صرف ترمیم جمع کرانے پر رکن ہی بات کر سکتا ہے. حکومتی ارکان کا موقف. نہیں چاہتا اس اسمبلی میں بیٹھنے کا اور میرا خیال ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اسپیکر سے اٹھا جائے. جو اب روایت پڑ رہی ہے جس طرح یہ بل پاس کرائے جا رہے ہیں یہ فیوچر کے لیے ایک رستہ کھول رہا ہے کہ یہ اس کو پارلیمنٹ کو اس طرح چلایا جائے. حکومت نے غلط انداز میں بل پاس کرنے کی روایت ڈال دی. اپوزیشن کو استعفے دے کر گھر چلے جانا چاہیے. ایاز صادق کی تجویز. شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال کا فیٹف کی آڑ میں عوام مخالف قانون سازی کا الزام. 200 members rose in favor of the motion, 190 rose against the motion, so the motion is adopted. جی پارلیمنٹ نے اسلام آباد وقف املاک بل 2020 کی منظوری دے دی. حمایت میں 200 مخالفت میں 190 ووٹ. اپوزیشن کا احتجاج. ارکان کا نشستوں پر کھڑے ہو کر شور شرابہ. اسپیکرز ڈائس کا گھیراؤ. ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ کر اسد قیصر پر اچھال دیں.
انسداد دہشت گردی تیسرا ترمیمی بل اور اسلام آباد ہائی کورٹ ترمیمی بل 2019 سمیت 8 قوانین منظور۔ پارلیمانی افیئرز کا جہاں تک مجھے علم ہے منسٹر انچارج پرائم منسٹر آف پاکستان ہے۔ مسٹر بابر اوان an advisor appointed under the constitution جو ججمنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دی ہے کہ آئین کے اندر ان 5 ایڈوائزرز نہ ووٹ دے سکتے ہیں نہ ایگزیکٹو فنکشن منسٹر کا کر سکتے ہیں، وہ گورنمنٹ پالیسی یا سپوکسمن حکومت کا نہیں بن سکتے۔ اس ججمنٹ میں یہ بات جو رضا ربانی صاحب کہہ رہے ہیں یہ لکھی بھی دکھا دیں، آئی کنسیڈ، بات ختم۔ یہ اس ججمنٹ میں بات نہیں ہے، یہ بات انفر نہیں کی جا سکتی کہ یہ بل پریزنٹ نہیں کر سکتے، یہ ووٹ نہیں دے سکتے۔ بابر اعوان وزیر اعظم کے مشیر ہیں، بل پیش ہی نہیں کر سکتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ واضح ہے، رضا ربانی کا پوائنٹ آف آرڈر مشیر پر صرف ووٹ دینے کی پابندی ہے۔ پی پی رہنما جو کہہ رہے ہیں فیصلے میں لکھا ہوا دکھا دے، وزیر قانون فروغ نسیم کا جواب۔ تقریر نہ کریں، امینڈمنٹ موو کریں پلیز۔ مجھے تقریر کا شوق نہیں ہے، تمہیں غلامی کا شوق ہے۔ مسٹر چیئرمین آپ دستور کے خلاف قانون سازی کر رہے ہیں۔ آپ جو ہے نا اپنا گلہ اتنا خراب نہ کریں، میری گلے کی فکر نہ کرو، دستور کی فکر کرو، اس پارلیمنٹ کی فکر کرو جی، پارلیمنٹ کی فکر کرو۔ مجھے پتا ہے، میں آپ کو پورا جانتا ہوں، آپ بہت اچھے مقرر بھی ہیں، مجھے پتا ہے بڑے، اور میں جو پورا جانتا ہوں آپ کو، آپ تھوڑا کوشش کریں، حوصلہ کریں پلیز۔ اپنا گلا خراب نہ کریں، پہلے بل کو غور سے پڑھیں۔ اسپیکر کا جماعت اسلامی کے مشتاق احمد کو مشورہ، میرے گلے کی نہیں دستور اور پارلیمنٹ کی فکر کریں، رکن پارلیمنٹ کا جواب۔ All those against say no. I think ayes have it and consecutive motion is adopted. کہہ رہا نہیں، ہم کورٹ میں جا کے چیلنج کر جائیں گے اس اجلاس کو۔ رول سسپینڈ کیا ہے، رول 5 سسپینڈ ہوا ہے۔ 1 گھنٹے سے اوپر 1 گھنٹہ 20 منٹ کے بعد اجلاس ہوا ہے۔ 1 منٹ مشتاق صاحب، 1 گھنٹہ 20 منٹ کے بعد اجلاس ہوا ہے۔ وہ 1 گھنٹے والا رول ہم نے ہاؤس نے سسپینڈ کیا ہے رول 5 کے تحت۔ صادق صاحب آپ بتا دیں پلیز، صادق صاحب۔ اگر ہم قانون قاعدے سے نہیں چلیں گے، اگر ہم ہر چیز کو بلڈوز کریں گے، اگر ہم ہر چیز کو قوانین کے متصادم کریں گے تو پھر ہمیں یہاں بیٹھنے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، میں کل کولیگ سے کہہ رہا تھا میرا دل نہیں چاہتا یہاں کے بیٹھنے کا۔ فورم کی نشاندہی پر قومی اسمبلی میں شور شرابہ، حکومتی اور اپوزیشن اراکین کی تلخی، خواجہ آصف نے اجلاس غیر آئینی قرار دے دیا۔ آپ نے رولز کو معطل کیا، آئین ہی معطل کر دے۔ ایاز صادق کی تنقید، کسی کی خواہش نہیں، رولز پر ایوان چلنا چاہیے، بابر اعوان کا اظہار خیال۔ سینٹ نے انسداد دہشت گردی تیسرا ترمیمی بل مسترد کر دیا، حق میں 31 مخالفت میں 34 ووٹ پڑے۔ ایوان بالا کا اجلاس جمعے کی صبح 10:30 بجے تک ملتوی۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ سیشن سے پہلے وزیر اعظم کی زیر صدارت پی ٹی آئی اور اتحادی رہنماؤں کا اجلاس، مسائل سے آگاہ کیا، حلقے کے عوام کو جواب دہ ہیں، وزراء کے پاس عوامی مسائل سننے کا وقت نہیں، اراکین کا شکوہ۔ کوئی بات کرتے ہیں تو نیب کا نوٹس مل جاتا ہے۔ ایم این اے نور عالم خان کا پارلیمانی پارٹی اجلاس میں احتجاج، احتساب بیورو حکومت کے کنٹرول میں نہیں، آزاد ادارہ ہے، ہمارے وزراء اعلیٰ اور وزراء کو بھی نوٹسز ملے، وزیر اعظم عمران خان کا جواب۔ پاکستان میں کرکٹ کا بہترین ٹیلنٹ ہے، سٹرکچر ٹھیک کر لے تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اصلاحات کرنے پر مشکلات ضرور آتی ہیں، وزیر اعظم کا ڈومیسٹک کرکٹ کے نشریاتی حقوق کے معاہدے کی تقریب سے خطاب۔ آرمی چیف کی گجرانوالہ آمد، براک کامبیٹ اسکل ٹریننگ کمپلیکس کا افتتاح، سپاہ سالار کو سینٹرل کمانڈ فارمیشنز کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ۔ نواز شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری، وفاقی حکومت کو تعمیل کا حکم، سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت کے لیے
اعظم کی حاضری ضروری ہے. العزیزیہ ریفرنس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا تحریری فیصلہ. ایون فیلڈ ریفرنس میں بھی ناقابل ضمانت وارنٹ جاری. منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا کیس. لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کی عبوری ضمانت میں 21 ستمبر تک توسیع کر دی. حکومت انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے. انشاءاللہ یہ دور جلد ختم ہو جائے گا. اپوزیشن لیڈر پر امید. موٹر وے گینگ ریپ کیس. پولیس کا پیٹرولنگ سسٹم فیل ہو چکا. لوگوں کی سیکیورٹی چاہیے. معاملے پر غفلت برداشت نہیں ہوگی. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس. آئی جی پنجاب سمیت سینئر افسران کو ہر ضلع میں روزانہ رات کو 2 گھنٹے گشت کرنے کا حکم. گجرپورہ گینگ ریپ کیس. اصل درندہ آج بھی گرفت میں نہ آ سکا. عابد کی گرفتاری کا ٹاسک سی ٹی ڈی کے سپرد. ملزم کا شناختی کارڈ بلاک. 9 رشتہ دار زیر حراست. گرفتار ملزم شفقت سے تفتیش جاری. وقار کے برادر نسبتی کو رہا کر دیا گیا. خود پیش ہونے والے وقار کی رہائی کا فیصلہ ڈی این اے رپورٹ آنے کے بعد ہوگا. متاثرہ خاتون کا بیان بھی تاحال ریکارڈ نہ ہو سکا. رابطہ نمبرز بند. زیادتی کیسز پر وزیر اعظم کی سخت سزاؤں کا ڈرافٹ تیار کرنے کی ہدایت. جنسی درندوں کو نشان عبرت بنائیں گے. شہباز شریف کی معذرت کافی نہیں. اپوزیشن لیڈر اپنے بیان پر مستعفی ہوں. سینیٹر فیصل جاوید کی میڈیا ٹاک. گیارہ ستمبر کو بھارت نے روس سے نئے نقشے پر اعتراض کیا. تحریری جواب میں ماسکو نے پاکستان کے موقف کی بھرپور تائید کی. شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں کسی نے بھارت کا ساتھ نہیں دیا. پاکستان خطے میں کشیدگی نہیں چاہتا. معاون خصوصی معید یوسف کی گفتگو. سابق حکومت کے منصوبوں کو بند نہیں کیا. عوامی مسائل کو حل کرنا ترجیح ہے. حکومت نعروں پر نہیں عملی اقدامات پر یقین رکھتی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی وہاڑی میں میڈیا سے گفتگو. میلسی سائفن پروجیکٹ کا افتتاح کیا. کورونا مزید 4 جانیں لے گیا. ملک بھر میں 3,03,089 مریض. ایکٹیو کیسز کی تعداد 5,936 رہ گئی. چیئرمین نیب کا احتساب بیورو لاہور کا دورہ. ڈائریکٹر جنرل کی میگا کرپشن کیسز پر بریفنگ. جاوید اقبال کی مفرور اور اشتہاری ملزموں کی فوری گرفتاری کی ہدایت. دنیا کے مزید 9 ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے والے ہیں. شاہ سلمان سے بات ہو گئی. سعودی عرب بھی مناسب وقت پر فیصلہ کرے گا. ٹرمپ کا دعویٰ. یوشیہیڈے سوگا جاپان کے نئے وزیر اعظم منتخب. خرابی صحت کے باعث مستعفی ہونے والے شنزو آبے نے بھی ووٹ کاسٹ کیا. سابق وزیر اعظم کی تالیوں کی گونج میں رخصتی. السلام علیکم. میں ہوں عبید اللہ صدیقی. میں ہوں آمنہ کھٹانا. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. آغاز میں آپ کو بتائیں کہ اپوزیشن کی غیر حاضری میں بڑی قانون سازی. اینٹی منی لانڈرنگ ترمیمی بل سمیت 8 بلز کثرت رائے سے منظور کر لیے گئے ہیں. اس پہ اختلاف کا اسپیکر ڈائز کا گھیراؤ. ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں. ترامیم مسترد ہونے اور فلور نہ ملنے پر اپوزیشن نے مشترکہ اجلاس سے واک آؤٹ کیا. اپڈیٹ کریں آپ کو کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے گجرانوالہ کا دورہ کیا. آئی ایس پی آر کا یہ بتانا ہے کہ آرمی چیف کو سینٹرل کمانڈ فارمیشنز کی آپریشنل تیاریوں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی. آرمی چیف نے براک کامبیٹ اسکل ٹریننگ کمپلیکس کا افتتاح بھی کیا. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.